اللہ اوپر سے اعلان کر کے فرمائیں گے ذوق ذوق انکا انت العزیز الحکیم۔ اب چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ۔ دنیا کے اندر تو غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھانے کے بڑے مزے اڑاتے تھے، اللہ کے نام کی کوئی چیز دینے کے لیے کوئی تیار ہوتا تو تم اس کو ٹھکرا دیتے، کہتے جب تک اس کے اندر نبیوں ولیوں پیروں فقیروں ہمارے پیروں کا اس کے اندر نام نہ آئے ہم تو کبھی کھانے کے لیے تیار نہیں۔ غیر اللہ کے نام کے 11ویں 12ویں کلخانیاں تیجے جمعراتاں سارا کچھ کھاتے رہے، مزے اڑاتے رہے دنیا کے اندر، مگر آج بتاؤ میں اللہ کے جہنم کے عذاب کا ذائقہ کیسا لگ رہا ہے؟ ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر قرآن کی آیاتیں پڑھ کے صحابہ کرام کو جہنمیوں کی سزاؤں کا بھی بیان سنا رہے ہیں، مگر توجہ کرنا سنا اللہ کے قرآن سے رہے ہیں۔ کہاں سے سنا رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے سنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب جہنم کی ہولناکیاں جہنمیوں کی سزاؤں کا بیان قرآن میں پیغمبر کریم سناتے ہیں، صحابہ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی تو صحابیوں کے منہ سے رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے خوف اور ڈر سے کوئی صحابیوں کا وجود تو کانپنے لگ جاتا ہے۔ اسی وقت سارے صحابہ کے زبان سے نکلتا ہے اللہ ہمیں دن قیامت کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہماری کوئی طاقت نہیں اللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی، اللہ دن قیامت کے تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ہم صحابی بھی کچھ کرنے کی طاقت۔ نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا، جو ہی قرآن سنایا فوراً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دل پر قرآن اثر کر گیا۔ آگے اٹھ کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کریں مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے چلا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آگے پھیلایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دست مبارک کے اوپر رکھا اور زبان سے پڑھنے لگ گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے شہادت دے کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام بھی بار بار فرما رہے ہیں یار یہ مکے کا نوجوان جو حسین و جمیل بھی ہے، حسن کے اندر بھی بڑا اعلیٰ ہے، جمال کے اندر بھی بڑا اعلیٰ ہے، کمال کے اندر بھی بڑا اعلیٰ ہے، غریب بھی نہیں، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، یار ہمیں بہت فائدہ ہے، چلو اس جیسے بندے اسلام کے اندر آ جائیں۔ اور اسلام کو کیا چاہیے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مصعب بات یہ ہے کہ تیرے اوپر بڑے مصائب و علام آئیں گے، تو جو مسلمان ہو گیا ہے تجھے پتہ ہے مکے کے اندر بڑی سختی ہے، مسلمانوں پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس لیے میں پیغمبر تجھے مشورہ دے رہا ہوں کچھ دن اپنے اسلام کو چھپا کے رکھ، کچھ دن اپنے اسلام کو کچھ دن چھپا کے رکھ، مگر جہاں دل کے اندر ایمان آ جائے، اسلام آ جائے،
اس کو بندہ چھپانے کی کوشش کرے کبھی اندر والا ایمان چھپتا بولو نہیں ہے. بندہ جتنی کوششیں کرے چھپانے کی پردے ڈالنے کی سچا ایمان اگر دل کے اندر آ گیا ہے اللہ کی قسم ہے سچا ایمان کبھی اندر چھپ کے رہ سکتا کوئی نہیں ہے. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اسلام و ایمان کو چھپاتا جاؤں. جب وقت آئے گا پیارے پیغمبر اجازت دیں گے تو اپنا ایمان ظاہر کر دوں گا. مگر بلا آخر ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پیغمبر والی سنت والی پڑھ رہے ہیں. چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے عثمان بن طلحہ نامی نے دیکھ لیا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ والی نماز پڑھ رہا ہے, یہ تو معاذ اللہ انہو سابعون, یہ تو سابی ہو گیا ہے, اپنے باپ دادوں والی نماز اس نے چھوڑ دی ہے, وہ مذہب چھوڑ دیا ہے. وہ فوراً دوڑ کے عثمان بن طلحہ جاتا ہے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی امی جان کو بتلا دیتا ہے کہ تیرا بیٹا تو مرتد ہو گیا ہے, معاذ اللہ اپنے باپ دادوں کے دین سے پھر گیا ہے, وہ سابی ہو گیا ہے, اس نے تو محمد بن عبداللہ کے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. چنانچہ عثمان بن طلحہ کے بتانے کی دیر تھی, ماں غصے میں آ گئی, چونکہ ماں بھی مسلمان نہیں تھی, غصے کی حالت میں انتظار کر رہی ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر آئے گھر کے اندر, میں اس کو کیسی سزا دیتی ہوں, میری ماں اجازت کے بغیر اس نے کلمہ پڑھا کیوں ہے. چنانچہ انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ماں, حتیٰ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے. جو ہی داخل ہوئے وہ ماں جو بڑی محبت و پیار کرنے والی تھی, اسی ماں نے حکم دیا 3-4 بندوں کو کہ اس کو لوہے کے زنجیروں کے اندر جکڑ کے مارنا شروع کر دو. اس نے میری اجازت کے بغیر کیوں محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہے, کیوں یہ مسلمان ہوا ہے. حتیٰ کہ مارتے ہیں 4 بندے مل کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ ساری ماریں برداشت کر رہے ہیں, جسم کے اندر زخم پیدا ہو گئے ہیں, پھر بھی اپنی والدہ اماں کو کہہ رہے ہیں اماں جی تیری بھول ہے, اب میرے دل کے اندر اسلام کی رونقیں آ گئی ہیں, میرے دل میں ایمان آ گیا ہے, میرے دل میں پیغمبر کی عزت و عظمت کا مقام پیدا ہو چکا ہے. اب تیری جیسی لاکھ مائیں جمع ہو جائیں مگر تیری محبت میرے دل میں کم ہے, میرے محمد رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ موجود ہے. اس لیے میں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں, سارے برادری خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں, مگر پیغمبر کا کلمہ پڑھایا ہوا کبھی چھوڑ سکتا نہیں ہوں. بالآخر ماں نے حکم دیا کہ چھوڑ دو اس کو, ہو سکتا ہے یہ پھر ہمارا مذہب کے اندر واپس لوٹ آئے. مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ یار یہاں مکے کے اندر تو بڑی تکلیفیں ہیں, کتنے دن تکلیفیں برداشت کروں گا. اللہ کے قرآن کا جو حکم ہے ان ارضی واسعۃ, اللہ نے فرمایا میری زمین بڑی وسیع ہے, کہیں سے ہجرت کر چلتا ہوں, چلو کسی اور مقام پر جا کے اللہ کی توحید کی دعوتیں دوں گا. چنانچہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کے علاقہ کے اندر چلے گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف, ان پہلے لوگوں کے اندر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں. حبشہ کے علاقے کے اندر رہ گئے, وہاں چند دن رہے یا چند مہینے وہاں قیام فرمایا. پھر کسی نے آ کے خبر دی کہ مکے کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں, اس وجہ پھر حبشہ کے علاقے سے واپس مکے کے اندر آنے کا ارادہ فرما لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جس وقت مکے کے اندر داخل ہوئے, واپس حبشہ کے علاقے سے سفر کر کے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے تو ساری تھکاوٹیں سفر کی دور ہو گئیں. خود بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے حبشہ کے علاقے سے سفر کر کر کے میں تھک گیا تھا. جب میں نے اپنے جا کے محبوب محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور جبین انور مقدس چہرہ معلی چہرہ منور چہرہ جب پیغمبر کے چہرے مبارک کی میں صحابی نے میں غلام نے زیارتیں کی ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ نے میری ساری تھکاوٹیں دور فرما دی ہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پہلے تو بڑا حسین تھا جمیل تھا بڑی فراوانی بڑا کچھ موجود تھا مگر جب حبشہ کے علاقے سے سفر کر کے واپس مکہ کے اندر ہے اب تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ مصعب ہے یا کوئی اور ہے. طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے اللہ کے پیغمبر نے ان کو پہچان لیا. فرمایا مصعب تو ہے نوجوان جو مکے کی گلیوں کے اندر تیرے جیسا حسین و جمیل میں پیغمبر نے دیکھا نہیں ہے. بہرحال نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے رہے وہاں قیام فرمایا اللہ کے پیغمبر کی سنت و عادات سیکھتے رہے. مدینہ منورہ سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ 5 یا 6 بندے مدینہ منورہ سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت بھی کی اسلام بھی لے آئے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے واپس مدینے کے اندر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ چلے گئے. وہاں جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دیے. مدینے کے اندر تبلیغ کرتے کرتے 12 بندے مسلمان ہوئے. مدینہ منورہ کے اندر واپس پھر 1 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئے تو اللہ کے پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا فرمائیں ہمارے علاقے میں ضرورت ہے مبلغ قرآن کی داعی قرآن کی معلم کی ضرورت ہے. آپ ایسا کریں ہم 12 بندے تو مسلمان ہو گئے ہیں کلمہ توحید مان لیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا فرمائیں ہمارے ساتھ کوئی قاری بھیجیں کوئی معلم بھیجیں کوئی مبلغ قرآن بھیجیں جو ہمارے ساتھ چل کے مدینہ منورہ کے اندر جا کے اللہ کا قرآن سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا ادھر صحابہ کرام میں دیکھا مگر نظر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑی. فرمایا قوم یا مصعب کھڑے ہو جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جا اللہ کے پاک پیغمبر کا تجھے حکم ہے اس اسعد بن زرارہ کے ساتھ جا مدینے کے علاقے کے اندر تیری ضرورتیں ہیں جا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کا قرآن سناتا جا جس طرح تو نے سنا ہے میں پیغمبر کی زبان مبارک سے ایسے تو اللہ کا قرآن مدینے کے اندر جا کے سناتا جا. بہرحال باقی چند نصیحتیں اللہ کے رسول نے فرمائی اور روانہ فرما دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے ادھر جا کے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر قیام رکھا وہاں قیام فرمایا. پھر جو مقصد تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے پیغمبر نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب بھی تبلیغ کرنی ہے تو اللہ کے قرآن سے تبلیغ فرمانی ہے. اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید
فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میرے پیغمبر واز کرنا ہو تو فذکر بالقرآن، میرے قرآن سے ہٹ کر تیری تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ میرا قرآن تبلیغ کا خزانہ بن کے آیا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، بالموعظۃ الحسنہ، لیکن اللہ کے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جس وقت مدینے کی گلیوں کے اندر پہنچے، وہاں صبح بھی شام بھی یہی سمجھا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی عزتیں دینے والا نہیں، کوئی عروج دینے والا نہیں، کوئی میاں بادشاہوں کو فقیر کرنے والا نہیں، کوئی فقیروں کو بادشاہ کرنے والا نہیں، مگر اللہ۔ مکے کی گلیوں کے اندر شام بھی دعوت توحید کے اندر گزرتی ہے، صبح بھی دعوت توحید کے اندر گزرتی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، رات ہے، دن ہے، ہر وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے قرآن کو بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال چند دن گزرے، کافی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ توجہ کرنا میرا دوست، اتنی اسنا کے اندر مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ بنو عبد الاشحل، اس قبیلے کے دو سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو عبد الاشحل کے لیڈر اور سردار تھے، سیاسی بھی لیڈر تھے، دینی بھی لیڈر تھے۔ جس وقت ان دونوں کو علم ہوا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کو علم ہوا کہ ہمارے مدینے کے اندر دو بندے مل کر ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، محمد مصطفیٰ کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے حضرت اسید بن حضیر کے ذمے لگایا کہ تو جلدی دوڑ کے مدینہ منورہ کے اندر جا کے اس دو بندے جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، فَانْهَرْهُمَا وَانْهَاهُمَا، ان دونوں کو جا کے دھمکی دے، ان کو کہے کہ رک جاؤ، ہمارے بندوں کو، ضعیف کو بے وقوف نہ بناؤ، اپنے اسلام کی دعوتیں نہ دو، جا کے میرا پیغام ان دو بندوں کو سنا دے۔ مدینے کے اندر جو دو بندے مصعب بن عمیر ہیں اور دوسرے اسعد بن زرارہ ہیں، ان دونوں کو جا کے سنا دے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ پیغام حکم دیا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ ہاتھ کے اندر تلوار اور نیزہ ایسے گھماتے ہوئے دوڑے وہاں سے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے اور آ کے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہما دونوں ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جائی اس نے آ کے دیکھا کہ دونوں موجود ہیں، اسعد بن زرارہ نے کہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، جناب جاءک سید قومی، وہ سردار آ رہا ہے اسید بن حضیر، یہ فلانے قبیلہ بنو عبد الاشحل کا سردار تیرے پاس آ رہا ہے، اللہ نے تیرے بھاگ بلند کر دیے۔ حضرت مصعب بن عمیر تو مسافر ہیں مدینے کے اندر، مگر کہتے ہیں یار وہ آ تو رہا ہے، پتہ
پتہ نہیں سردار ہے، قبیلے کا سیاسی لیڈر بھی ہے اور بڑا بادشاہ بھی ہے اسید بن حضیر، میں اس کے ساتھ کیسے کلام کروں گا، بات کروں گا؟ آگے سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل کلمۃ الحق ولا تخف، ایسے کر جب وہ تیرے پاس آ جائے، جب وہ تیرے کون حضرت اسید بن حضیر، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تیرے پاس آ جائے تو ایسا کرنا اس کے سامنے حق سچ کی بات کرنا، کیا کرنا؟ حق سچ کی بات کرنا، اس سے ڈرنا نہیں ہے، لا تخف، ڈرنا نہیں، حق سچ کی بات کرنا، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ لہذا جس وقت وہ حضرت اسید بن حضیر آ کے سامنے بیٹھا تو اس نے کون سا کلام کرنا تھا؟ جاء متشتما، اس نے کون سا کلام کرنا تھا؟ وہ آتے ہی برس پڑا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر، آ کے سخت کلام کرنا شروع کر دیا، تانے مارے، دھمکیاں دی، قتل کرنے کی دھمکیاں دی کہ تو نے یہ دعوت توحید اگر سنا نہ چھوڑ نہ دی تو تجھے قتل کر دیں گے ہم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ساری باتیں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی سن رہے ہیں، مگر تھوڑی دیر سننے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جناب تو ہے تو قبیلہ بنو عبد الاشہل کا سیاسی سردار ہے، تو ان کا بڑا لیڈر بن کے آنے والا، مگر میں ادنا غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب میری بات بھی سن، تو نے تو سنا لیا ہے، اگر میری بات غلط تجھے لگ جائے یا میری بات جھوٹی ہو تو پھر مجھے سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر میری بات سچی نکلے تو پھر تو بھی کلمہ اسلام پڑھ کے محمد رسول اللہ کی غلامی کے اندر داخل ہو جانا۔ وہ کہتا ہے انصافتا، بات تو تیری انصاف کی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں بات تو انصاف کی تو کر رہا ہے، کیونکہ عرب والے انصاف کے بڑے پہرے دار ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایماندار تو انصاف کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس نے کہا سنا تیری کیا بات ہے، توجہ کرنا، جب اس نے اسید بن حضیر نے کہا سنا تیری کیا بات ہے، آگے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے فقرأ علیہ القرآن، اللہ کے قرآن کی آیاتیں پڑھنا شروع فرما دی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ یہ قرآن کی آیاتیں پڑھ کے حضرت اسید بن حضیر کے سامنے اللہ کا قرآن کھول کر سنا دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے، جس کے دل کے اندر ایمان بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، جب اللہ کے قرآن کی ضربیں لگانا شروع کی ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے حضرت اسید بن حضیر کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے اور کہنے لگ گئے یار
مجھے تو سعد نے بڑا غلط گائیڈ کیا، سعد بن معاذ ہمارے علاقے کا سردار ہے، اس نے تو مجھے تیرے قتل کرنے کی دھمکیاں دی، مجھے آج پتہ چل رہا ہے یہ تو عجیب کلام تو پڑھتا ہے، ایسا کلام ہے کہ آج تک میں نے ایسا کلام سنا ہے ہی کوئی نہ۔ بہرحال کہنے لگا اچھا یار یہ بتا کہ تمہارے دین کے اندر آنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، کون سے کوئی مشکل کام کرنا پڑتا ہے، جلدی کر مجھے اپنے دین کے اندر داخل فرما۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو سلام ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے یار کوئی مشکل کام نہیں ہمارے دین کے اندر آنے کے لیے، کوئی دقتیں نہیں اٹھانی پڑتی، انج کر جلد ایسے کر جلدی کر، جا کے قم تغتسل، کھڑا ہو جا کے غسل کر، اور فتطہر وتطہر ثیابک، اپنے آپ کو بھی پاک کر، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر، کپڑے بھی پاک پہن کے آ، اپنے وجود کو بھی پاک کر۔ اسی وقت پاک ہو کے آ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انہ محمد الرسول اللہ۔ جس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، آئے تو تھے قتل کرنے مگر اسلام کی دل محبت دل میں پیدا ہو گئی، آئے تو تھے قتل کی دھمکی دینے مگر اللہ نے اسلام کی رونق دل کے اندر پیدا فرما لی۔ جس وقت واپس گئے کلمہ پڑھ کے، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا ہاں رو کے آیا ان کے کہ کوئی نہ، دل کے اندر اپنا کلمہ اسلام چھپا دیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو رو کے آیا ہوں، اب تیری باری ہے، تو جا کے رو کے آ۔ میں تو ان کو رو کے آیا ہوں، میں نے کہا خبردار یہاں تم نے کلمہ توحید کی دعوت، میں تو روک اندر والی بات نہیں بتائی کہ میں تو مسلمان مومن ہو کے آ گیا ہوں، میں تو روک کے آیا ہوں، اب تیری باری ہے، تو جو قبیلے کا بڑا سردار ہے، قبیلہ بنو عبد الاشحل، اس کا بڑا سیاسی لیڈر ہے، سردار ہے، تو جا ان کو روک کے آ، میں تو روک کے آیا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت اسید بن حضیر واپس آئے نا اپنے قبیلے میں، اس وقت میں نے ان کا چہرہ دیکھا، مجھے علم ہو گیا کہ پہلے اس کا چہرہ اور تھا، اب اس کا چہرہ، ان کو علم ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر کی بات اندر رکھی، شاید اس وجہ سے کہ ڈرتے تھے، وہ بڑے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ وہاں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آئے، اور جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا ساتھ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ صحابی جو ان کے رشتے میں خالہ زاد لگتے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا رب کی کعبہ کی قسم، اگر تو میرا خالہ ذات نہ ہوتا، میرا تیرا رشتہ نہ ہوتا، اسعد بن زرارہ کو کہا، تو میں تیری گردن اڑا دیتا اس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کہ ان جیسے بندے تو نے اپنے گھر کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے دعوت توحید سنائی ہوئی ہے، سارے بندوں کو یہ مسلمان کرتے جا رہے ہیں، اس لیے تیری میری رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تیری گردن ہی اڑا دیتا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ سارا دیکھ رہے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کا جلال بھی دیکھ رہے ہیں، اسی وقت ان کے پاس تو اور کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف اللہ کا قرآن تھا۔ وہاں بیٹھ کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا پھر اس کے سامنے شروع فرما دیا، اور سعد بن معاذ کو بھی یہی جملہ کہا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے یہی جملہ فرمایا کہ میری بات اگر غلط ہو تو تم مجھے سزا دے، میں خود مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اگر میری بات 100% سچی ہے تو پھر
سزا کی ضرورت نہیں، تو بھی کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر داخل ہو۔ انہوں نے کہا صحابہ جب سنائی تو قرأ علیہ القرآن اوائل سورۃ الزخرف، سورہ زخرف کی پہلی آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ان کے سامنے فرما دیا۔ جب اس نے قرآن سنا، اللہ کے قرآن کا اسلوب سنا، فصاحت و بلاغت سنی، تو اسی وقت ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ دونوں صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ بڑا شان ہے اس صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا۔ وقت نہیں، وگرنہ جب ساری عیش پرستی چھوڑی، میں نے شروع میں کہا یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو غریب گھرانے سے نہیں تھے، بہت بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، مگر وہ ساری امارت چھوڑی، جائیداد چھوڑی، ماں کو چھوڑا، ساری چیزیں جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ دنیا والی رنگت تو چھوڑ دی، مگر اللہ نے وہ ایمانی قوت والا رنگ چڑھایا کہ جس ایمان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی رنگت حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے چڑھ گئی۔ تو یہ اللہ کی رنگت ہے، ایمان و اسلام اور کلمہ توحید والی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کی اس رنگت سے اور کون سی چیز حسین ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی چیز نہیں حسین ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر گیا تو تھا نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے اندر معلم بن کے، مبلغ قرآن بن کے، مگر جب وہاں سے واپسی آئے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر، گئے تو تھے اکیلے یا 13-12 بندے تھے، مگر جب واپس آئے تو اپنے ساتھ 75 بندے ساتھ لے کے آئے۔ یہ ہوتی ہے اسلام کی محنت، دعوت، جس کے ذریعے لوگوں کو کامیابی ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے 1 سال بعد، کتنے؟ 1